السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زندگی کے ایک بہت بڑے پوائنٹ کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، ناکامی کو، اور ناکامی کے بعد ہم کس طرح اپنے آپ کو کامیابی کے ٹریک پہ لا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب انسان ناکام ہو جاتا ہے تو اسے صرف معاشرہ بدنام یا اس پہ صرف معاشرہ نہیں ہنستا، بلکہ اس کی اپنے فیملی ممبرز بھی اس پہ ہنستے ہیں اور اس سے طنز کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ مینٹل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی فیلڈ میں، جاب میں، بزنس میں، اسٹڈی میں فیل ہو گیا ہے، وہ اپنے فیلور کو کس طرح کامیابی میں چینج کر سکتا ہے، اور ہم اس سے سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کسی چیز میں ناکام ہو گئے ہیں، اب اس پوری ویڈیو میں ایک بھی یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کو فلانا سہارا دے۔ اس پوری ویڈیو میں ہم بات کریں گے کیسے آپ اپنا ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہو سکتے ہیں، یعنی کہ کوئی سہارے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے آسرے کی کوئی ضرورت نہیں، کسی کے الفاظ کی کوئی ضرورت نہیں، آپ اپنا ہاتھ کیسے پکڑ کے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو مین پوائنٹ ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ہے۔ جب انسان ناکام ہو جاتا ہے تو دو پوائنٹ آتے ہیں، دو مائنڈ سیٹ ہوتے ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ شروع سے ہی ناکام ہے، انسان فیل ہوا کسی کام میں، وہ خود کو کہنا شروع کر دی، یار میں بچپن سے ہی ناکام ہوں، میں بچپن سے ہی ہر کام جو بھی کرتا ہوں ناکام ہی ہوتا ہوں، جو بھی کرتا ہوں فیل ہی ہوتا ہوں۔ اس مائنڈ سیٹ والے لوگ زندگی میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، وہ ہر چیز کو نیگیٹو لے کے چلتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہمیشہ نیگیٹیوٹی میں مر جاتے ہیں۔ اور دوسرے مائنڈ سیٹ والے لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ناکامی انہیں سکھانے کے لیے آئی تھی، یہ ناکامی انہیں اپنی شناخت میں موجود خامیوں سے پردہ ہٹانے کے لیے آئی تھی، نہ کہ دس از دیئر ریئلٹی، یہ ان کی ریئلٹی نہیں ہے۔ ناکامی کے بعد گھبراہٹ میں فیصلہ کرنا کہ میں ناکام ہو گیا، اب مجھے یہ نہیں یہ کرنا، نہیں، خود احتسابی کچھ دیر کے لیے خالی جگہ پہ بیٹھ کے ایک پیپر اور پینسل پکڑو اور اس پیپر اور پینسل پہ لکھنا شروع کر دو کہ تمہاری اس کام میں، اس اسٹڈی میں، اس کاروبار میں، اس نوکری میں ناکامی کی مین وجہ کیا تھی، تم اس میں ناکام کیوں ہوئے، اور اس میں آپ کی غلطیاں کیا تھیں۔ ان غلطیوں کی لسٹ بناؤ، اور ان لسٹ بنانے کے بعد پھر اگلا سٹیپ آئے گا کہ آپ جس کیریئر میں ناکام ہوئے اس کا ڈیٹیل الٹرا ساؤنڈ کریں، اس میں دیکھیں کہ آپ کی جو کیریئر آپ نے چوز کیا ہے اس میں آپ کی مہارت میں کمیاں کون سی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک ڈاکٹر ہیں اور آپ آپریشن تھیٹر میں کام کرتے ہوئے گھبرا رہے ہیں تو یہ آپ کی کمی ہے۔ اگر آپ کوئی ٹیک کے بندے ہیں اور آپ کو کوڈنگ کرنے میں مشکل آ رہی ہے تو آپ کی مہارت کی کمی ہے۔ اب آپ نے اپنی مہارت کی کمیوں کو ایک سائڈ پہ لکھنا ہے، ان کمیوں پہ پھر کام کرنا شروع کر دینا ہے۔ اگلا سٹیپ، آپ نے اپنے کیریئر کو دوبارہ شروع کرنا ہے۔ پہلے آپ نے اپنے کیریئر میں موجود آپ کی اپنی خامیوں کو نکالنا ہے، خامیوں کو نکالنے کے بعد اسی کیریئر کو زیرو سے سٹارٹ کرنا ہے کہ یو ڈونٹ نو اینی تھنگ، آپ کو کچھ بھی نہیں پتا۔ اس کے بعد آپ اپنے کیریئر کا تفصیلی جائزہ لیں۔ تفصیلی جائزے سے مراد یہ دیکھیں کہ آیا جو کیریئر آپ نے چوز کیا ہے آپ اس کے لیے پرفیکٹ بھی ہیں کہ نہیں۔ ایک دفعہ انسان غلطی کرتا ہے، 2 دفعہ غلطی کرتا ہے، 3 دفعہ غلطی کرتا ہے، کیا آپ مسلسل غلطی کرتے جا رہے ہیں، یا شاید آپ ود فورس اس کیریئر میں لائے گئے ہیں؟ اس کیریئر کا تفصیلی جائزہ لیں، اور تفصیلی جائزہ لینے کے بعد
اگلے سٹیپ کی طرف ہم جائیں گے. اب وہ اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اگلا سٹیپ ہے کہ آپ نے جب دیکھ لیا کہ آپ اس کیریئر کے متعلق کس کیٹیگری میں ہیں، آپ اگر تھوڑے سے اسکل میں امپروومنٹ کریں تو شاید آپ اس کیریئر کو بہت اچھا لے کے جا سکیں. سیکنڈ آپشن یہ آتا ہے کہ آپ کو اسی فیلڈ میں بٹ ود اے ڈفرینٹ کیریئر موو کرنا چاہیے، آپ اس میں زیادہ بیٹر پرفارم کر سکتے ہیں. اور تیسرا یہ آتا ہے کہ یو آر ناٹ پرفیکٹ فار دس کیریئر، سو یو ہیو ٹو چوز سم تھنگ ایلس. جب آپ ان تینوں کیٹیگریز میں خود کو کیٹیگرائز کر لیں گے، دس ول میک یو فیل ٹو مچ ریلیکسڈ. پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ آپ نے سمت کون سی چوز کرنی ہے، اپنی ڈائریکشن کون سی چوز کرنی ہے. ڈائریکشن چوز کرنے کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے ایک پلان بنانا ہے. سب سے بہترین کام یہ ہے کہ آپ ایک 90 دن کا پلان بنائیں. اس 90 دن کے پلان میں 30 دن لرننگ کے ہوں. آپ نے اس کیریئر کو جس کو چوز کر لیا ہے اس میں آپ سیکھیں توجہ سے کہ آپ نے کیا کیا غلطیاں کی تھی، آپ کو کیا کیا سیکھنے کی ضرورت ہے. جب وہ سیکھ جائیں گے تو دوسرے مہینے میں آپ اسے پریکٹیکل لے کے چلیں، آپ اسے پریکٹیکل مارکیٹ میں کام کریں. ٹھیک ہے، جب آپ دوسرے مہینے میں اسے پریکٹیکل لے کے چلیں گے، تھرڈ منتھ میں آپ اسے مارکیٹ میں لانچ کر دیں. مثال کے طور پہ یو آر اے ٹیچر، اوکے، اور آپ نے اپنے کیریئر کو گرو کرنا ہے. آپ پہلے اپنے سبجیکٹ کو اچھے سے پڑھیں گے. سیکنڈ سٹیپ پہ آپ فری میں جا کے ٹیچنگ کریں گے. پریکٹیکل آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. تھرڈ سٹیپ میں آپ مارکیٹ میں جائیں گے اور ود اے بگ ویلیو کہ آپ اب 50-60 ہزار روپے والے ٹیچر نہیں ہیں، یو ہیو اے ویلیو، آپ کی قیمت ہے. جب آپ اس سٹیپ کو پار کر لیں گے پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ اپنی شناخت کو ایک نیا گروم، ایک نیا چہرہ، ایک نیا نام دیں گے اور آپ اپنی کامیابی کی سیڑھی کے پہلے قدم کو رکھ لیں گے. امید ہے کہ آپ ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اپنی ناکامی والی زندگی سے نکل کے انشاءاللہ العظیم کامیابی کے نئے دور میں داخل ہوں گے. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.